بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد المرسل الخفی مرسل خفی اس کی تعریف کیا ہے؟ لغتاً المرسل لغتاً اسم مفعول من الارسال بمعنى الاطلاقی، فرماتے کہ لغوی اعتبار سے یعنی لغوی تعریف یہ ہے، یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے الارسال سے۔ الارسال بمعنی الاطلاق، بمعنی الاطلاق کا مطلب چھوڑنا، اطلاق معنی چھوڑنا، ارسال کے معنی بھی چھوڑنا اطلاق کے معنی میں ہے، تو اس میں مفعول کا صیغہ ہے یعنی چھوڑا گیا۔ کأن المرسل اطلق الاسناد ولم یصلہ، گویا کہ مرسل ارسال کرنے والے نے سند کو جو ہے مطلق چھوڑ دیا، اس کو یعنی سند کو چھوڑ دیا، اس کو متصل نہیں کیا، یعنی سند کو کہیں سے بھی بیچ میں چھوڑ دیا، اس کو متصل نہیں کیا، چاہے شروع سے چھوڑا ہو، چاہے آخر سے چھوڑا ہو، چاہے درمیان سے چھوڑا ہو، تو گویا کہ اس نے سند کو چھوڑ دیا، ملایا نہیں، متصل نہیں کیا، ملایا نہیں۔ والخفی ضد الجلی، خفی جو ہے جلی کے ضد ہے، یعنی جلی معنی واضح، وہ جلی معنی واضح، خفی اس کے ضد ہے، اس کا مطلب ہے پوشیدہ۔ لأن هذا النوع من الارسال غیر ظاہر فلا يدرك الا بالبحث، فرماتے کہ ارسال کی جو یہ قسم ہے یہ ظاہر نہیں ہوتی، بس لہذا اس کا ادراک جو ہے وہ بغیر بحث کے نہیں کیا جا سکتا، اس کے اندر بحث وغیرہ کی جائے، خوب غور و فکر کیا جائے، اس کے بغیر اس کا یہ قسم ظاہر نہیں ہوتی ارسال خفی کی۔ اصطلاحی تعریف بتاتے ہیں، اصطلاحاً ان یروی الراوی عمن لقیہ او عاصرہ ما لم يسمع منہ بلفظ يحتمل السماع وغیرہ قال، فرماتے کہ اصطلاحی اعتبار سے کہ راوی روایت کرے ایسے راویوں سے کہ جن سے اس کی یا تو ملاقات ہوئی ہے یا اس کے زمانے کے ہیں وہ راوی، ان سے وہ روایت کرے، لیکن معلوم یسمع منہ، لیکن روایت جو کر رہا ہے وہ روایت، وہ حدیث اس نے اس سے سنی نہیں ہے، وہ حدیث اس نے اس سے سنی نہیں ہے، اور اس نے ملاقات کی ہے، چاہے کوئی اور حدیث سنی ہو، چاہے حدیث نہ سنی ہو پر ملاقات ثابت ہو، یا اس کے زمانے کے ہو راوی تو بھی احتمال ہوتا ہے سننے کا، لیکن اس نے وہ حدیث سنی نہ ہو، اور پھر ایسا لفظ استعمال کرے جس کے اندر سماع اور غیر سماع دونوں کا احتمال ہو، مثلا جیسے قالق ہے، اب قالہ کے اندر یہ احتمال بھی ہے کہ اس نے خود حدیث سنی ہو راوی سے، اور یہ احتمال بھی ہے کہ اس راوی نے سنی نہ ہو، ان کا قول بیان کر رہا ہو، ان سے بیان کر رہا ہو، اس نے خود نہ سنی ہو، دونوں احتمال یعنی مبہم الفاظ سے بیان کریں۔ مثال ہو، اس کی مثال یہ ہے، فرماتے ہیں کہ ما رواہ ابن ماجہ من طریق عمر بن عبد العزیز عن عقبۃ بن عامر مرفوعا رحمہ اللہ حارث الحرسی، فرماتے ہیں کہ اس کی مثال وہ حدیث جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا حضرت عمر بن عبد العزیز سے، وہ عقبہ بن عامر سے مرفوعاً روایت، حضرت عقبہ بن عامر سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ اللہ رحم کرے اسلام کے جو چوکیدار ہیں، حارث الحرسی، اسلام کے جو پہرے دار ہیں، چوکیدار ہیں، پہرے داری کرنے والے، ان پر، یعنی اسلام کے جو چوکیدار ہیں ان کی پہرے داری کرنے والوں پر اللہ تعالی رحم کرے۔ اب یقین یہ بات اگر دیکھی جائے تو یقیناً حضرت عمر بن عبد العزیز حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے ملے نہیں، یعنی حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ واضح سی بات ہے کیونکہ یہ صحابہ کے دور کے بہت بعد کے ہیں، تو ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر فرماتے کما قال المزی فی الاطراف، جیسا کہ مزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاطراف کے اندر یہ کہا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ارسال کیا گیا ہے، یہاں پر راوی نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت عقبہ بن عامر کے سے پہلے درمیان میں راوی کو چھوڑا ہے، گرایا ہے۔
اب آگے فرماتے بما یعرف الارسال الخفی. اب دیکھیں یہاں پر بیان اس طرح کیا ہے عن عقبہ عن عمر بن عبد العزیز عن عقبہ بن عامر، عن کے ذریعے سے روایت کیا ہے تو اس سے بظاہر ابہام ہو رہا ہے، حدثنا حدثنی کے الفاظ روایت نہیں کی. اب فرماتے بما یعرف الارسال الخفی، ارسال خفی کو کی پہچان کیسے ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ یعرف الارسال الخفی باحد امور ثلاثۃ. فرماتا ہے کہ ارسال خفی جو ہے 3 امور میں سے کسی ایک کے ذریعے سے پہچانی جائے گی. اس کی پہچان 3 امور میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوگی. وہ 3 امور کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز نص بعض الائمۃ علی ان هذا الراوی لم يلق من حدث عنه او لم يسمع منه مطلقا. پہلی صورت یہ ہے کہ بعض ائمہ وہ ان کی نص کہ یہ راوی اس سے ملا نہیں ہے جس سے روایت بیان کر رہا ہے. بعض ائمہ کی نص موجود ہو کہ یہ راوی جس سے روایت کر رہا ہے یہ اس سے ملا نہیں ہے، یا اس سے مطلقاً اس کا سماع ثابت نہیں ہے. مطلقاً اس کا سماع اس سے ثابت نہیں ہے. جب بعض ائمہ کی یا تو یہ نص ہو، روایت نہ کرنے کے بارے میں نص ہو، اور ملاقات نہ کرنے کے بارے میں نص ہو، یا مطلقاً سماع عدم سماع پر نص ہو، تو اس صورت میں پتہ چل جائے گا کہ یہاں ارسال ہوا ہے. اس سے ارسال خفی پہچانا جا سکتا ہے. اخبارہ عن نفسہ بانہ لم یلق من حدث عنہ او لم یسمع منہ شیئا. دوسری صورت یہ ہے کہ راوی خود اپنے متعلق خبر دے دے کہ اس کی میری ملاقات جس سے میں روایت کر رہا ہوں وہ یہ بتا دے کہ میں جس سے روایت کر رہا ہوں میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی میں نے ان سے کچھ سنا ہے. وہ خود بتا دے تو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ ارسال خفی ہوا ہے، ارسال ہے. جیم مجیء الحدیث من وجہ آخر فیہ زیادۃ شخص بین هذا الراوی وبین من روى عنہ وهذا الامر الثالث فیہ خلاف للعلماء. فرماتے کہ یہی حدیث جو یہ راوی بیان کر رہا ہے یہ کسی دوسری ایسی سند سے مروی ہو جس میں، یعنی سند یہی ہو لیکن ایسی سند سے مروی ہو کہ جس کے اندر راوی اور مروی عن کے درمیان کسی شخص کی زیادتی ہو، کسی شخص کی زیادتی ہو، یعنی دوسری سند میں اس شخص کو ظاہر کیا گیا ہو جس سند میں جس شخص کو اس راوی نے سند میں چھپایا، کسی اور راوی سے ہو بھلے لیکن دوسری سند سے، اور سند یہی ہو، راوی یہی ہو. فرماتے وَهَذَا الْأَمْرُ الثَّالِثُ فِي خِلَافُ الْعُلَمَاء. فرماتے کہ اس تیسرے معاملے، اس تیسری صورت کے اندر جو تیسرے امر ہے، اس تیسرے امر میں علماء کرام کا اختلاف ہے. لِأَنَّهُ قد يكون من نوع المزید فی متصل الاسانید. اس لیے فرماتے ہیں کہ کبھی جو ہے یہ المزید فی متصل الاسانید سے متعلق ہوتی، المزید فی متصل الاسانید سے متعلق ہوتی ہے. اس کی بحث جو ہے المزید فی متصل الاسانید، اس کی بحث آگے آ رہی ہے انشاءاللہ. تو فرماتے ہیں کہ اس لیے بعض اوقات یہ اس سے متعلق ہوتی ہے، یعنی یہ اضافہ پایا جاتا ہے، یہ شخص کا اضافہ پایا جاتا ہے، اضافے سے متعلق ہوتی ہے تو اس کو مدار نہیں بنایا جا سکتا کہ یہاں پر ارسال ہوا ہے. بہرحال اس کی مکمل بحث آگے آ رہی ہے. حکم، اس کا حکم کیا ہے؟ تو وہ ضعیف، کہ یہ حدیث ضعیف ہے. لأنه من نوع منقطع، اس لیے کہ یہ منقطع کی ایک قسم ہے. فإذا ظہر انقطاعه فحکمه حکم المنقطع. جب اس کا انقطاع ظاہر ہو جائے تو اس کا حکم منقطع والا ہوگا. اشہر المصنفات فیہ، اس کے بارے میں مشہور تصانیف جو ہے وہ کیا ہے؟ کتاب التفصیل لمبہم المراسیل للخطیب البغدادی کی، خطیب بغدادی کی کتاب التفصیل لمبہم المراسیل، یہ اس کے بارے میں ہے.